پی ٹی آئی کا جلسہ گزرا ہے تازہ، اس کی فالو اپ کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے کہ بنیادی طور پہ جو سہیل افریدی صاحب نے 1 مہینہ اور 22 دن کا ٹائم دیا ہے، اس کے اوپر کیا پی ٹی آئی کے اندر ری ایکشن ہے، اور کیا اس ٹائم بائے کرنے کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اسلام آباد اور پنڈی سے، کیا ان سب چیزوں کو ہم جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے موضوعات پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات شروع کر لیتے ہیں جی، پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، بڑا جو ہے وہ کراؤڈ اکٹھا کرنے میں پی ٹی آئی جو ہے کامیاب ہوئی، ان کی گورنمنٹ ہے۔ کراؤڈ اکٹھا کرنا ویسے بھی میرے خیال سے مشکل نہیں ہے، عمران خان کے نام پہ لوگ نکلتے ہیں، گو کہ پنجاب میں لوگ اس طرح سے نہیں نکلے، ماحول جو ہے پنجاب کا اس طرح سے ہے، لیکن کے پی کے اندر عمران خان کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اس جلسے میں جو لوگوں نے وہاں پہ بہت سارے بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اب ہمیں تقریریں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی لاحہ عمل دو، تو انہوں نے 1 مہینہ اور 22 دن کا جو ٹائم دیا ہے، جو ٹائم بائی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا اس کے پیچھے پیغام ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا قید تنہائی ختم نہیں کیا جاتا، ان سے ملاقاتیں بحال نہیں کروائی جاتی، تو وہ ایک لانگ مارچ 27 سپٹمبر کو جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب کریں گے۔ یعنی اتنا وقت بھی حکومت کو دے دیا گیا، اور جو میرے خیال سے جو انہوں نے 2 چیزیں رکھی ہیں سامنے، ایک قید تنہائی اور دوسرا جو ہے وہ ملاقاتوں کا۔ جو ان کا جلسہ تھا اس سے 1 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں قید تنہائی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی پیٹیشن جو تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی چلی، اور اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ معاملات ہیں، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے وہ جو مجاہد تھے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جناب علی امین گنڈا پور، وہ کتنے نعرے لگاتے تھے، عمران خان نے کتنا ان کو اقتدار کے اوپر اٹھا کے رکھا، مطلب آلموسٹ ان کو 6 7 8 سال تو وزارت اعلیٰ کے اوپر وہ بیٹھے رہے، اور جب بھی وہ اسلام آباد کی جانب آتے تھے تو تب بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ کمپرومائزڈ ہے، یعنی علی امین گنڈا پور۔ اور اس میں جب سے وہ اترے ہیں آپ نے کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، چونکہ بہنوں کا کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، بہنوں کے پاس کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کوئی بلیک میل ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ جو بات کریں گی وہ دل سے کریں گی۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو بات کریں گے، یا جو ان کے اب کے سہیل افریدی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزڈ ہوں گے، بہت ساری، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویروں کے جو 2 رخ ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو وہ بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور تب سے غائب کیوں ہیں؟ اور جو ان کی ہمشیرہ ہیں جی، اتنا بڑا جلسہ ہوا کل، ان کی ہمشیرہ نے پورے کے پی کے کا دورہ کیا، خود علی امین گنڈا پور کے شہر میں گئیں اور ان کی تنظیم باہر نہیں نکلی، اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، کل جلسہ ہوا وہاں پہ بھی گنڈا پور صاحب کو نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ جو زبانی کلامی دا، مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارٹی جو ہے، یا اس کے جو زعمائے کار ہیں، جو مین لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ سارے ہی کمپرومائزڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک اتنی پاپولیرٹی کے باوجود لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، اس میں انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، یہ سارے کے سارے کمپرومائزڈ لوگ ہیں، مطلب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں آ رہی۔ ابھی بھی انہوں نے جو 2 باتیں رکھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے اوپر پریشر بن رہا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ جو فیصلہ میں آگے چل کے بات کروں گا، وہ فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ دونوں، نہیں تو ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو یہ مجھے کوئی عجیب سی سچویشن لگی ہے، پاکستان تحریک انصاف کارکنان کے چاہنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایجنڈا نہیں دے پائی، اور اگر وہ اس 1.5 مہینے کے یا 1.25 مہینے کے اندر کوئی اپنی تیاری کر لیتے ہیں تو شاید حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار تحریک انصاف اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہے، پنجاب کے اندر 4 صوبوں کے اندر اپنی تنظیم سازی کر رہی ہے، اور دیکھیں نا اسٹریٹ پاور کے اندر آپ نے ایک دم سے تو نہیں نکل آنا نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل سائنس ہے جس میں آپ کی ایک تنظیم ہے جس نے ایکٹیو ہونا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، بلانا ہے، اور پھر آگے ایک کارواں بننا ہے۔ تو اگر تو یہ کر لیتے ہیں
تو ویل اینڈ گڈ. اگر یہ ایک تنظیمی لحاظ سے کچھ نہیں کرتے، تحریک انصاف کی اثر نو جو ایک کیا کہتے ہیں کہ تنظیم ہے اس کو نہیں آرگنائز کرتے، اس کو نہیں ایکٹیو کرتے، تو پھر آپ بھی میرا جو نقطہ ہے کہ موجودہ قیادت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز سماعت ہوئی. علیمہ خان وہاں موجود تھی، سلمان صفدر جو وکیل ہیں عمران خان سے وہ موجود تھے. اسی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی، اور جس میں موٹا موٹا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ قید تنہائی کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی ساری لینگویج کو سنیں، اس پوری رپورٹ کو دیکھیں، تو اینڈ پہ آپ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ قید تنہائی کے اندر ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، فلاں فلاں چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. اور انہوں نے پھر ان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے چونکہ ملاقات کی تھی سلمان صفدر صاحب نے، ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ آپ ان کی باتوں کو دیکھیں، ان کی رپورٹ کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں قید تنہائی میں نہیں ہیں. حالانکہ آج عدالت کے اندر سلمان صفدر نے کیٹیگوریکلی جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اڈیالہ کے، ان کی رپورٹ کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا جی تقریباً مور دین 55 منٹس، یعنی 55 منٹ سے زیادہ عمران خان سے جب میری کوئی 61 یا 63 سم تھنگ لائک دیٹ منٹ کی جو میری ملاقات ہوئی، اس میں 55 سے زیادہ منٹ وہ قید تنہائی کے حوالے سے بات کرتے رہے. دوسرا ان کی جانب سے پھر عدالت نے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کی قید تنہائی کو ختم کیا جائے، ان کو کتابیں دی جائیں، اور دوسرا انہوں نے جو سب سے بڑا ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے جو آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کی ٹیم ہے وہ حکومت سے یا عدالت سے مانگ کیا رہی ہے. انہوں نے کہا جی ایک ٹی وی ہے بالکل لگا ہوا ہے ان کے روم کے اندر، لیکن وہ اس پہ چینل کوئی نہیں آتا، تو کم از کم ایٹ لیسٹ ایک چینل چلا دیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ان کی قید تنہائی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ملاقاتوں کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، اور دوسرا ان کو کتابیں دی جائیں، ان کو اخبارات دی جائیں، کوئی ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ آن کر دیا جائے، وہ کوئی بھی کر دیا جائے، لیکن تاکہ ان کی جو قید تنہائی ہے وہ کم ہو سکے اور وہ وقت ان کا آسانی سے گزر جائے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ممکن ہے اگر بشرا بی بی بھی جیل کے اندر ہیں تو آپ ان کو اکٹھا کر دیں، مطلب دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں جیل کے اندر ہیں، ان کو اکٹھا کر دیں. تو اس طرح کی باتیں عدالت میں چلتی رہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. اور ان کو وکیل جو ہیں وہاں پہ نیب کے اور جو سرکاری وکیل تھے جو اس سرکار کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل مطلب کہ غیر قانونی چیزیں ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بس بلکہ یہ کیس ہی نہیں چلنا چاہیے جو آپ چلا رہے ہیں. لیکن وہ فیصلہ جج صاحب نے محفوظ کر لیا ہے، اور اب آنے والے ایک آدھ دن میں وہ شاید اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مجھے کہیں بھی کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی. حکومت تو پہلے سے سیریس نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چیزیں جو ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی شاید کسی اور نے لکھی ہو، پیش کسی اور نے کی ہو. اب جج صاحب کا جو فیصلہ ہے، عدالتوں کا بھی آپ کے سامنے حال ہے جس طرح سے کیا گیا ہے، تو فیصلہ پتہ نہیں جو ان کو لکھا ہوا ملے گا. آپ کو یاد ہوگا جو شوکت صدیقی صاحب تھے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا استعفیٰ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. علیمہ خان نے جب باہر آ کے گفتگو کی تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ایک لحاظ سے مایوسی کا اظہار کیا جو 1 مہینہ اور 22 دنوں کا ٹائم دیا گیا. اگر آپ ان کی بات کو غور سے سنیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو مطلب آپ لیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اپڈیٹس تھیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. آنے والے دنوں میں کیا تحریک انصاف علیمہ خان کی اس ایفرٹ کو اور اپنے اس جلسے کی جو ایک کیا کہتے ہیں کہ نتائج ہیں، ان کو کیا تحریک کے اندر بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف کے ایٹیچیوڈ سے پتہ چلے گا. باقی مذاکرات کے حوالے سے بھول گیا تھا میں، یاد آ گیا ایک ڈپٹی اسپیکر کے چیمبر میں کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان، اور بیرسٹر گوہر کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سالڈ چیزیں نہیں آتی. اور اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حکومت جب تک جیسے ملاقاتوں کا کہا جاتا ہے اگر ملاقاتیں کروا دیں تو لوگوں کو کم از کم پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہیں. تو جب تک یہی پتہ نہ چلیں کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا، تو یہ ساری جو مشق ہے وہ مجھے لا حاصل لگتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو لائک کرنا، فالو کرنا اور کانٹینٹ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. یوٹیوب میں بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا. اللہ حافظ.